أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جتنے بھی یہ سوالات آئے ہیں ان سب کا جب میں نے جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی افواہ سے ہے۔ دوستو دیکھیے، اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ ابھی کا جو دور ہے، یہ دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5th جنریشن وار جسے کہتے ہیں وہ چل پڑا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے مد مقابل کو، اپنے حریف کو شکست دینے کے لیے، اسے دھڑ دبوچنے کے لیے، اس کا شکار کرنے کے لیے ہم کھلے طور پہ اس پہ حملہ کرتے تھے، اسے اپنا شکار بنایا کرتے تھے ہم لوگ۔ لیکن اب کا دور ایسا آ گیا ہے کہ اب کسی کو کھلے طور پہ کوئی شکار نہیں کرتا، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے کریکٹر کو اسینیشن کر دیا جائے۔ کریکٹر کو اسینیشن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کردار کشی، یا پھر لوگوں کو فالیسی یعنی مغالطے میں ڈال دیا جائے، بھرم میں رکھ دیا جائے، یا پھر ڈائلوٹ کرنا یعنی کہ سز باغ دکھایا جائے، یا پھر ریومر افواہ کا سہارا لیا جائے، یا اسی طریقے سے کہہ لیجئے کہ جو فالس پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس کا سہارا لیا جائے۔ تو ان سب چیزوں کے ذریعے سے، اور اب تو میڈیا کا دور آ گیا، آئی ٹی یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، بلکہ اسٹارم ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا اس کے تھرو کوئی بھی اب کسی کی بھی کہہ لیجئے کہ کردار پہ حملہ کر سکتا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے آپس میں لڑوا سکتا ہے، ایک انارکیزم جسے کہتے ہیں، انتشار کا ماحول وہ بنا سکتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے ابھی۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ اگر جب بھی ایسا کوئی دور آئے تو ہمیں اس میں بس کچھ نہیں کرنا۔ سورہ حجرات کی جو آیت مشہور ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کم انجانے میں بلا تحقیق کیے ہوئے کسی بھی واقعے پہ کوئی ریئیکٹ کر بیٹھیں اور بعد میں پھر ہمیں ندامت اور شرمندگی ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی تحقیق کر لیں۔ کوئی بھی خبر، کوئی بھی نیوز جب آئے تو اس کی ریئلٹی کیا، اس کی حقیقت کیا، فیکٹ فائنڈنگ جسے کہتے ہیں، وہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ اچوک نسخہ ہمیں بتایا گیا ہے 5th جنریشن وار کے اندر، کہہ لیجئے اپنے بچاؤ کا۔ اب دیکھ لیجئے اسی میں ایک چیز، ایک منچ کا نام بارہا لیا جا رہا ہے، نہ جانے کیسا منچ ہے وہ، اس سے کچھ مولوی شکل کے لوگ جو ہیں وہ سامنے میں آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کون سا سبز باغ دکھایا گیا ہے، کس طرح سے ان کی ذہن اور مائنڈ میکنگ کی گئی ہے، ذہن سازی کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں بہتر کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ قرآن کی زبان میں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں کیا ہے، الا انہم هم المفسدون، قرآن ان کو فسادی شرری کہتا ہے۔ تو جو بھی آج مولانا یا مولانا کی شکل میں لوگ آ کر کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ہم تو اچھے ہیں باقی سب غلط ہیں، اور پھر وہ دوسروں کا اعلی کار بن کر کے جس کو دنیا کھلے طور پہ دیکھ رہی کہ وہ کیا ہے نہیں ہے، ظالم ہے یا ان کا کردار، ان کا ویوہار کیا کچھ ہے، ان سب کو جاننے کے باوجود ان کا ساتھ دینا، ان کا کھلے عام ترجمان بن کے گھومنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہم المفسدون کی تفسیر بن جاتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے نا۔ دوسری چیز آپ دیکھیں گے تو آج کئی دوستوں نے جو پوچھا ہے، ویڈیو وائرل ہے حضرت جبرائیل کے حوالے سے، ایک صاحب جو کہتے ہوئے سنے گئے، میں نے بھی سنا ان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تم جو ہے سرحد کی ذمہ داری دے دو، حفاظت کی، ہم اس طرح سے حفاظت کریں گے کہ جبرائیل بھی ایک بار آ گیا اور اس کو ادھر ہم نے کر دیا تو ادھر آنے نہیں دیں گے۔ نہ جانے کس، وہ کہتے ہیں نا، بھاوناؤں میں آ کے بہ گئے، نہ جانے کس جذبے میں انہوں نے کہا ہے، وہ تو وہ سمجھے، لیکن کھلے طور پہ اگر دیکھیں گے آپ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ آدمی کو بہرحال اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھ کر کے کوئی کام کرنا چاہیے۔ آپ جب بول رہے ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا۔ حضرت جبرائیل کے حوالے سے تو سیدھا تحقیر آمیز کہہ لیجئے، یہ حتک آمیز جملہ بن جاتا ہے پھر یہ تو آپ کا۔ قرآن کریم نے کتنی سخت طریقے سے کہہ لیجیے اس کے نوٹس لی ہے، قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے یہ۔ یعنی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو خصوصی طور پہ فرشتوں کی جو رسولوں کی جو کہہ لیجیے کہ فرشتادہ لوگوں کی جو ایک ترتیب رکھی گئی ہے، اس کے بعد ان کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا ملائکہ کے بعد جو ہے، حالانکہ ملائکہ کی فہرست میں آتے ہیں یہ، کہ بھائی جو ان کے دشمن ہے سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی ان دشمنی رکھنے والے کافر دشمن ہیں۔ تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے جس سے کوئی ایسا حتک آمیز رویہ ہمارا سامنے میں آئے۔
نہ جانے اس بیچارے نے کس جذبے کے تحت کہا ہے، وہ جانے، ہم کسی کے ایمان پہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں ابھی، لیکن یہ بظاہر جو انداز اور رویہ یہ غلط ہے ان کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک چیز اور سامنے پوچھ رہے ہیں ساتھی لوگ ہمارے شاہین باغ کے حوالے سے کہ آج وہاں پہ بند راستے کو لے کے لوگ کوئی کورٹ جا رہا ہے تو کوئی غلط طریقے سے اسٹنگ آپریشن کا نام پہ ان کی کردار کشی کر رہا ہے، تو وہی جو 5th جنریشن وار کی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے، افواہ اڑا کر کے، ریومر اڑا کر کے، فالس پروپیگنڈے کر کے، کسی کے کردار اور کریکٹر کو اسینیشن کر کے یہ لوگ کرتے ہیں ایسا۔ سوال یہ ہے کہ آج ایک سڑک بند ہے تو ہم اس پہ اتنا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہم نے، ٹھیک ہے، پورا کشمیر جب بند تھا وہ بھی آپ کا حصہ، تب آپ لوگ کہاں تھے؟ تب کیوں نہیں آپ نے ہنگامہ کھڑا کیا؟ سوال ہے، نیچرل سوال ہے، یہ جینون سوال ہے آپ کا۔ اس کے بعد ایک صاحب اس کا فلسفہ بگاڑتے نظر آ گیا کہ وہاں پہ اگر نیٹ بند تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ فحش یا پورن موویز کیا ہوتی ہیں وہ دیکھا کرتے ہیں، اس لیے ہم نے بند کر دیا۔ تو بھائی کرناٹکا کے اندر تو رواں سیشن کے اندر اجلاس جاری ہے اسمبلی کا، اس میں ایم ایل ایز فحش مووی یا کہہ لیجیے کہ مواد دیکھتے پکڑے گئے، تب آپ نے کیوں نہیں کرناٹکا کے اندر شور مچا کہ بھائی نیٹ بندی کر دو تاکہ لوگ جو ہے اس طرح کے حرکات سے بچ جائیں؟ یہ بھی تو دنیا نے آپ کا چریتر چہرہ دیکھا تھا، تب کہاں سوئے ہوئے تھے آپ لوگ؟ یہ فلسفہ جو آج بگاڑ رہے ہیں، حد ہو گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بچے کا ہی قانون آئندہ آنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 بچے کے قانون کا جنہوں نے بیان دیا ہے ان کا کہنے کا نظریہ اور ارادہ کیا تھا۔ بھائی اس ملک کے اندر آپ یہ غور کیجئے کہ یہاں آبادی کیا ہے اور مسئلہ اصل کیا ہے؟ بے روزگاری کا مسئلہ ہے یا آبادی کا مسئلہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بڑھ گئے ہیں یا آنے والی نسلیں بڑھیں گی، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے اس لیے بے روزگاری پھیلے گی، تو چلو آنے والوں کو ہم روک دیتے ہیں؟ تو ٹھیک، آنے والوں کو آپ روک سکتے ہیں، لیکن جو موجود ہیں، جو بے روزگار ہے بیچارے، جو آج سراپا احتجاج بنے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اصل جو چیز ہے وہ دیجیے، جی ڈی پی آپ کے گر کر کہاں جا چکا ہے اس کو دیکھیے، آپ اس سے ہٹ کے مندر مسجد طلاق اور کہہ لیجیے کہ NRC CA کے اوپر سب کو لگا رکھا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ان بیچاروں کا کیا کریں گے؟ آنے والے کو تو آپ روکنے کا طریقہ نکال لیجیے گا 2 بچوں کا مسئلہ کر کے، لیکن جو موجود ہے، جو بے روزگار ہے، ان کا کیا کیجیے گا وہ تو بتائیے آپ۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو ایک فالیسی یا مغالطے میں ڈال کر کے بھرم پھیلا کے ذہن کو ادھر سے ادھر کرنا، تو یہ سب 5th جنریشن وار کے کہہ لیجیے کہ نتائج ہے، ان کی سب سلسلے وار کڑیاں ہیں۔ یہ اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم قرآن و حدیث کے پڑھنے والے جنہوں نے باضابطہ ہر زمانے میں حالات کا رخ موڑا ہے اور دنیا کو صحیح دشا دکھائی ہے، صحیح رہنمائی کی ہے، وہ ہم کرنے والے بنے۔ کم از کم ہم لوگ آپس کے انتشار سے بچیں اور ہر چیز کی تحقیق اور تہ میں جائیں ہم کہ کس کی کردار کشی ہو رہی ہے، یا افواہ یا رومر ہے یہ، یا باضابطہ کہہ لیجیے پروپیگنڈے کر کے ہمارے بیچ میں آپس میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، یا جاسوسی کا نظام اپنا کر کے ہمیں توڑا جا رہا ہے۔